ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ استغفراللہ، اسی لیے لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ میں آج چونکہ مولوی کی بات نہیں کرنے بیٹھا، میں تو ان مولاؤں کی بات کرنے بیٹھا ہوں جہاں مولوی غلام بن کر کے مولا بنتا ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ حسین مولا کا بچپنا ہے، بچپنا 3 سال کی عمر ہے۔ آنے کا انداز یہ ہے کہ کبھی بھی آ جاتے حضور کے حجرے میں، نماز میں بھی آ جاتے ہیں، دوران خطبہ بھی آ جاتے ہیں۔ مزاج یہی ہے، آقا منع نہیں کرتے، آتا رہے حسین، اس لیے کہ حسین کو حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ حسین کے ذریعے میرا اظہار ہے اور حسین میرے ذریعے سے ہیں۔ نبی کا خون، حضور کا خون، آقا فرماتے ہیں حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا جس نے حسین سے لڑائی کی اس کی لڑائی مجھ سے ہے، جس نے حسین سے لڑائی کی اس کی لڑائی مجھ سے ہے۔ اب میں یزید کو جنتی کیسے مانوں جو نبی سے لڑتا ہے؟ نبی سے لڑ کر بھی کوئی جنتی ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو حسین سے لڑے میری اس سے لڑائی، جو حسین سے نفرت کرے ہماری اس سے نفرت، جو حسین سے اعلان جنگ کرے اس سے ہمارا اعلان جنگ۔ اس کے بعد ہوا کہ مولا حسین آئے، آ کر گود میں بیٹھے، وہی داڑھی حضور کی، وہ داڑھی مبارک، خط حال ماں زلف ابر اجل، وہ مبارک خط، قربان جائیں کالی کالی داڑھی پر گورا گورا وہ خوبصورت گلابی رنگت والا چہرہ یوں لگتا تھا۔ حضرت ابی حالہ یوں کہتے ہیں جیسے کسی نے آبنوشی رحل پر چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو۔ حضور کا چہرے انور یوں لگتا تھا۔ آئے، داڑھی میں ہاتھ ڈالا، کپڑے کے بٹن کھولے، اور حضور کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں جو بہت خوبصورت تھے۔ حضور کا تو ہر صحابی ہمیں خوبصورت لگتا ہے، اس لیے کہ ہم جلد نہیں دیکھا کرتے، ہم دل دیکھا کرتے ہیں۔ ہر صحابی، لیکن ظاہری رنگت میں بھی ایک صحابی بہت خوبصورت تھے، ان کا نام ہے دحیہ کلبی، اور وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حضور کو بڑی تمنا تھی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے پیار ہوتا ہے، تو دحیہ کلبی سے حضور کو پیار تھا کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئے، اور جب انہوں نے ایمان لایا تو 700 لوگ ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کی داستان بھی بڑی عجیب ہے کہ جب وہ آئے ہیں تو حضور نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی ہے۔ انہوں نے چادر اٹھا کے حضور کو پیش کی، مسلمان ہوئے۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں جب آتے تھے تو ان کی عادت تھی حضور کے شہزادوں کے لیے کچھ نہ کچھ پھل لے کر آتے تھے، خشک میوے لے کر آتے تھے۔ جب بھی آیا حضور کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ لے کے آئے کہ حضور کے حسن حسین جو شہزادے ہیں، دیکھو یہ صحابی لوگ ہیں، صحابی ہو کر کے ان آقاؤں سے کتنا پیار کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا جو حکم، وہ قرآن سمجھنے والے لوگ تھے۔ کچھ نہ کچھ لاتے اور جیب میں رکھ کر لاتے، کبھی ہاتھوں میں ہوتا۔ اب مولا حسین تو موجود ہی رہتے تھے بارگاہ رسالت میں، کبھی نہیں رہتے، تو جب پتہ چلتا کہ دحیہ آ گئے، دحیہ کلبی آ گئے، تو آئے حضور کی گود سے اٹھے اور چھلانگ لگائی اور دحیہ کلبی کی گود میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر دحیہ کا کھیسا چیک کیا، جو نکالا، جو کہ لاتے تھے انہی کے لیے، کھانے لگے، ان کی داڑھی سے کھیلنے لگے، ان کے کپڑوں سے کھیلنے لگے، کیونکہ سب لوگ جو چاہتے تھے اس آقا حسین کو ناز اٹھائے جاتے تھے، کیونکہ کربلا کا واقعہ اور حادثہ اچانک نہیں ہوا، اتنا مشہور یہ واقعہ تھا کہ اس کا ذکر آپ کتابوں میں اگر اٹھا کر دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی حضرت جبریل نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ وہ روایتیں ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں بھی مقبول ہوتی ہے، یہ محدثین کا اصول ہے۔ بہت طویل، بہت عجیب یہ قصہ ہے اور یہ عجیب داستان ہے، انبیاء کے سامنے بھی اس کو رکھا گیا۔ بہت مشہور تھا یہ واقعہ۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی کے گھر کا بچہ جانتا تھا کہ کربلا میں حسین شہید ہوں گے۔ اب دحیہ کلبی آتے ہیں، مولا حسین کی عادت کریمہ ہے کہ انہیں نوازنے کے لیے ان کی گود میں جاتے ہیں۔ اب اللہ اکبر، نبی کا شہزادہ دحیہ کلبی کی گود میں آ جائے تو دحیہ کلبی کے تو دل کی کلی کلی کھل جاتی تھی۔ شہزادہ رسول جو گود میں آ گئے، پھر یہ ہوا کہ جبریل امین جب انسانی شکل میں آتے،
انسانی صورت میں آتے تو اکثر حضرت دہیا کلبی کی شکل میں آتے. دہیا کلبی کی شکل میں. ایک دن یوں ہوا کہ جبریل امین دہیا کلبی کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آئے اور مولا حسین وہاں موجود تھے. انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سمجھے کہ میرے نبی کے صحابی دہیا کلبی آ گئے. حضور کی گود سے چھلانگ لگائی اور جبریل کی گود میں. حالانکہ جبریل بشکل دہیا کلبی آئے تھے. یہاں پر صاحب روضۃ الشہداء اور کنز الغرائب کے مصنفین نے ایک بات لکھی ہے کہ حسین یہ سمجھے کہ یہ دہیا کلبی ہے، لیکن فقیر اس پہ مطمئن نہیں ہوتا. وہ میرے بہت آقا ہیں، صاحب روضۃ الشہداء کنز الغرائب کے مصنفین بہت ہمارے بلند آقا ہیں، لیکن بات عشق کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ حسین یہ سمجھے کہ یہ دہیا کلبی ہے، لیکن فقیر یہ کہتا ہے کہ حسین یہ نہیں سمجھے دہیا کلبی ہے، حسین سمجھے کہ یہ جبریل ہی ہے. حسین سمجھے یہ جبریل ہی ہے، لیکن بتانا یہ چاہتے تھے کہ کربلا میں مجھے پیاسا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں مجبور ہوں. میری شان تو یہ ہے کہ کبھی امام الانبیاء کی گود میں رہتا ہوں اور کبھی امام الملائکہ کی گود میں رہتا ہوں. یہ میری شان ہے، لوگوں پہچان لو مجھے میں کون ہوں. وہ جانتے تھے کہ یہ جبریل ہے، اس لیے کہ حسین کیا جانتے تھے یہ نہ جانتے تھے، نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں نہ آپ. لیکن بات عشق کی ہے تو عشق پھر بولتا ہے اپنے انداز سے. اگر آپ کو قبول ہے تو لے لیں اس کو، ورنہ روضۃ الشہداء کے مصنف کی جو بات تحریری ہے کہ وہ دہیا کلبی سمجھے، چلو ٹھیک ہے وہی سمجھے. وہاں جا کر کے جبریل کی داڑھی سے کہ یہ دہیا کلبی ہے کھیلنے لگے، جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے تو حضور نے بڑھ کر مولا حسین کو اپنی گود کی طرف کھینچا. اس کو یوں تصور کرے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنے بچے کسی کے موبائل کو ہاتھ لگاتے ہیں، موبائل قیمتی ہے تو ہم اس کو بات کرتے کرتے ادھر سمیٹتے، ادھر آ جا، تاکہ مہمان کو احساس بھی نہ ہو اور ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیں. اس کو یوں تصور کر لیں کہ ادھر دہیا کلبی سمجھ کر بقول صاحب روضۃ الشہداء کے داڑھی سے کھیل رہے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور حضور باتیں کرتے کرتے جبریل سے مولا حسین کو ادھر سمیٹ رہے ہیں. اس لیے کہ آقا چاہتے ہیں کہ یہ جبریل ہے، سید الملائکہ ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی بزرگی ہے. تو جبریل نے بات کو ختم کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کو نہ روکیں، اس کو بیٹھنے دیں، یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں. جبریل کہہ رہا ہے، جبریل کہہ رہا ہے یا رسول اللہ حسین کو کرنے دیں، جو کرتے کرنے دیں، یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ڈالنے دیں. حضور فرماتے ہیں جبریل یہ میرا حسین دہیا کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا کر رہا ہے. اس لیے میں کہا حضور کوئی بات نہیں، آپ اسے رہنے دیں. میرے آقا یہ وہی حسین تو ہیں جب ان کی امی جان رات کو کبھی تھک جاتی، عبادت میں ہوتی یا اس کی آنکھ لگ جاتی اور حسین جھولے میں رونے لگتے تھے تو میرا اللہ مجھ سے کہتا تھا جبریل اب سدرا پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب سدرا پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جا حسین اٹھ کر کے رونے نہ لگے تو تو جا کر کے اس کا جھولا جھلانے لگ. حضور میں اس کا جھولا جھلانے آتا ہوں، اگر یہ آج میری گود میں کھیل رہا ہے تو حضور آپ اسے منع کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہے مولا حسین، فرشتوں کا سردار جس کا جھولا جھلاتا ہے، فرشتوں کا سردار جسے رونے سے چپ کراتا ہے، وہ مولا حسین کی ذات ہے. انہی کا ذکر کرنے آئے ہو، مقدر کے سکندر ہو، تقدیر کے تاجدار ہو، بادشاہ ہو، اور بی بی زہرا جسے بلاتی ہے وہ ایسی محفلوں میں آتے ہیں، مقدر سنورتے ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہے. کل کی گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یزید نے ولید کو، مدینہ منورہ کے حاکم کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لے لو، ابن عمر سے لے لو، ابن ابو بکر سے لے لو، ابن زبیر سے لے لو، لیکن حسین کے لیے بہت چستی کرنا کیونکہ ان کی شخصیت بہت زیادہ اثر انداز ہے. اور کل آپ سن چکے یہ بات کہ مولا حسین نے کہا کہ میں ایسے چھپ کر بیعت نہیں کرتا. اگر بیعت یزید کی بات ہے، یزید کی بیعت کی بات ہے تو مدینہ منورہ میں اعلان ہو، قوم کے سامنے مطالبہ ہو، پھر بیعت کے متعلق دیکھا جائے گا. اور کل میں نے کچھ حوالے بھی پڑھے تھے کہ سرجون وغیرہ نے یزید کے بارے میں جو باتیں بتائی ہے
مورخین نے اور محدثین نے، کل ہم نے پڑھا تھا کہ یزید اس پلید کا نام ہے جس کا نام لے کر حضور نے اس کی مذمت کی ہے. یزید اس پلید کا نام ہے جو کتوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. یہ سارے حوالے ہم کل پڑھ چکے ہیں، اور مزید حوالے پچھلے سال جو ہے وہ عائشہ نگر قبرستان میں مکمل 2 گھنٹے سے کچھ زائد کا شاید بیان ہے، اس میں تو مکمل حوالے پڑھ کر صرف یزید کی خبر لی گئی ہے، اور یزید کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت خبر یزید نوازوں کی بھی لے لی گئی ہے. اس میں آپ وہاں حوالے دیکھ کر کے کچھ اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں. تو مولا حسین وہاں سے نکلے اور آپ نے آ کر کے گھر والوں سے کہا کہ اب ہم نے مدینہ چھوڑ دینا ہے، مدینہ طیبہ ہم نے چھوڑنا ہے، اس لیے کہ